हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम मिलके नावल का पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। सुबह से घर में हर तरफ शोर मचा हुआ था क्योंकि आज वलीमा था। सारी तैयारी होने के बावजूद भी किसी लड़के के सॉक्स नहीं मिल रहे थे तो किसी की घड़ी, जबकि उनके बरक्स लड़कियां अपना सारा सामान हसीन के रूम में ला चुकी थी और अब आराम से ब्यूटिशियन को तैयार कर थी, जो कि वो तीनों मुकम्मल हो चुके थे। उन्हें मुकम्मल तैयार करके वो कमरे से चली गई थी, जबकि आयरा ने उकता कर प्रीशा को देखा था, जो कब से टेढ़ी मेरी नजर से उसे देखे थे। क्या मसला है परी? दरअसल वो सुबह से तुम्हारे होंठों पर एक निशान देख रही हूँ, तो बस मुझे वही जानने का तजस्सुस हो रहा है कि वो निशान कैसे पड़ा। प्रीशा के कहने पर उसके ज़हन में सुबह वाला मंडल चलने लगा, साथ ही आलम शाह का अंदाज याद करके उसने जुड़जुड़ी ले। कुछ नहीं, बस शायद लिपस्टिक की वजह से। जहन में जो कुछ सबसे पहला बहाना बना उसे बता दिया, लेकिन प्रीशा की शरारती नजरें अभी तक उस पर टिकी थी। कौन सी लिपस्टिक? हाँ, वही लिपस्टिक जो तुम समझ रही हो। आयरा बातें तो उससे करती, लेकिन नजरें बाबा सा झुकाए बैठी कस्बा पर जा रही थी, जो कि खामोश बैठी थी। और इस टेप रिकॉर्डर पर यह खामोशी अच्छी नहीं लग रही थी। इस वक्त वो तीनों बेहद हसीन लग रही थी, लेकिन कस्बा पर एक अलग ही रूप आया हुआ था जो उसे मजीद हसीन बना रहा था। क्या बात है, तुम खामोश क्यों हो? मुतसिम ने अपने बराबर बैठी प्रीशा से कहा, जिसने उसकी लाइवी गोल्डन और ब्राउन कॉम्बिनेशन की मैक्सी पहनी हुई थी। यह कलर उस पर जच रहा था, खुद वो भी किसी से कम नहीं लग रहा था। उसने ब्लैक कलर का 3 पीस पहना हुआ था, बाल जेल से जमे हुए थे और कोट में रेड कलर का रुमाल लगाया था। मेरा मूड ऑफ है, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। वो तो वैसे भी रहता है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, जिस पर प्रीशा के कान खड़े हो चुके थे। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मूड क्यों ऑफ है? तुम जानते थे ना कि आज ऐना और वसी का वलीमा है, इसलिए तुमने जानबूझकर आज की तारीख अपने वलीमे के लिए रखी ताकि मैं वहां पर ना जाऊं। बीवी, हमारी शादी की तारीख तुम्हारी इस बाई की तारीख रखने से पहले रखी जा चुकी थी। हाँ, ये हो सकता है कि उसने खुद अपना वलीमा उस दिन रखा हो ताकि तुम्हारा उसका सामना ना हो। बकौल तुम्हारे के मैंने इसलिए आज की तारीख रखी है कि तुम जा ना सको, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम जब चाहे जहां जाओ जा सकती हो। मैं तुम पर पूरा इत्मीनान करता हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश तो कर सकती हो, लेकिन मेरी अमानत में हयानत नहीं कर सकती। उसके कहने पर पीछे ने अपने चेहरे का रुख मोड़कर उसकी तरफ देखा। हाँ, ये तो सच था कि उसे दूर जाने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन अब उसकी अमानत थी और उसकी अमानत में हयानत वो बिल्कुल भी नहीं करेगी। उसे खुद भी पता नहीं चला था कि कब उसके लब मुस्कुराहट में डाल के उसकी मुस्कुराहट का मैं क्या मतलब समझो। उसे अपने कान के करीब सरगोशी सुनाई दी। उसने चौंक उसको देखा। कुछ भी नहीं, कहते हुए उसे थोड़े फासले पर होकर बैठ गई। इस मैरिज हॉल में 3 स्टेज बनाए गए थे तीनों जोड़ियों के लिए, जहां पर इस वक्त वो पुरजमान थे। क्या मसला है? क्यों खुद से बड़बड़ाती जा रही हो? उसे मसलसल खुद से बोलता देखकर आलम ने तप कर कहा, जिस पर आयरा ने अपना चेहरा उसकी तरफ मोड़कर घूर कर उसको देखा। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या? बोलो, जरा फिर से बोलो। उसे घूरते हुए आलम ने अपना चेहरा उसके करीब कर लिया। आप पर गुस्सा आ रहा है? हाँ, आप बोलो, गुस्सा क्यों आ रहा है? वलीमे पर शलवार कमीज कौन पहनता है? आयरा ने एक नजर उसका मुकम्मल जायजा लेकर फिर से अपना रुख मोड़ लिया था। उसने वही सूट पहना हुआ था जो आलम ने उससे माल में दिलवाया था। वो कभी भी यह सूट नहीं पहनती अगर आलम उसको धमकी ना देता। उसके धमकी से डरकर उसने यह सूट जेबेतन कर लिया था, और जब से वो यहाँ पर बैठी थी वो मुसलसल को देखकर बकौल आयरा के घूर रहा था, जबकि वो तो उसकी गिरती नजरों की वजह से उसे घूर भी नहीं पा रहे थे। वरना इस वक्त उसे आलम शाह पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। वो अपने वलीमे पर भी शलवार कमीज पहन कर आ चुका था। लग तो वो हमेशा की तरह बेहद खूबरू लग रहा था। डार्क ब्लू कलर की कमीज शलवार पर उसने ब्लैक कलर की शाल कांधों पर डाली हुई थी और टांग पर टांग चढ़ाए बैठा हुआ था। वो शख्स किसी रियासत का शहजादा ही लग रहा था। मेरी जान, तुम मुझे इस वक्त का देख रही थी कि मैं शलवार कमीज पहन रहा हूँ, वो भी अपने वलीमे पर, फिर भी पूछ रही हूँ कि कौन पहनता है? हाँ, ऐसा फैशन सिर्फ आप ही कर सकती हैं। बिल्कुल, क्योंकि आलम हमेशा मुनफरिद काम करता है। उसे अपने डिम्पल की भरपूर नुमाइश करते हुए कहा, उस स्टेज से उतर कर लोगों से मिलने चला गया। आयरन ने मुस्कुराते हुए उसकी पूछ को देखा। वो प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा, लेकिन वो उसकी तारीफ नहीं करने वाली थी। जब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक उसका यह गम दूर नहीं हो जाता कि उसका शोहर अपने वलीमे पर कमीज शलवार पहनकर आया है। क्यों अपना ये हसीन चेहरा भगाकर उदासी भरा मुंह बनाकर लोगों को अपनी तरफ मतवजो कर रही हो? मैं तो कुछ नहीं कर रही। बिल्कुल, तुम इस बार वाकई में कुछ नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन ये सारे काम कर रहे हैं। अपने पापा को देखा है तुमने? सुबह से तुम्हारा ये लटका हुआ मुंह देखा वो परेशान हो रही हैं। असीम ने आशा से उसे सख्त लहजे में कहा। उसका ये सख्त लहजा कसवा की आंखें नम कर चुका था।
سب کو اپنی پریشانی دکھ رہی ہے، کوئی مجھ سے کیوں نہیں پوچھ رہا؟ پہلے میری زبردستی شادی کروا دی، اب بول رہے ہیں کہ زبردستی ہنس کا بھی دکھاؤ۔ وہ بھیگے ہوئے لہجے میں کہہ کر اپنی آنکھوں میں موجود آنسو کو باہر نکلنے سے روک رہے تھے، اور ایسا کرتے ہوئے اس کا دلکش سراپا مزید دلکش لگ رہا تھا۔ اسیم جو اتنی دیر سے اس کے وجود سے نظریں چرا رہا تھا، اب یہ کام اور مشکل لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں بس اپنی معصوم بیوی پر جمی ہوئی تھی۔ وہ لائٹ بلو کلر کی میکسی میں پڑی لگی تھی، بلیک کلر کی 3 پیس سوٹ میں ملبوس اسیم کے برابر بیٹھی وہ معصوم سی پڑی لگ رہی تھی۔ بند کرو یہ رونا، لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ اسیم نے آہستہ سے اسے کہا، کیونکہ قصوہ کی اتنی کوشش کے باوجود بھی بار بار وہ موتی آنکھ سے گرے جا رہے تھے۔ میری غلطی نہیں ہے، یہ خود ہی گر رہے ہیں۔ اچھا تم سے کہو کہ یہ رک جائیں، کیونکہ اگر یہ نہیں رکیں گے تو میں اس بڑی محفل میں کچھ ایسا کروں گا جو تمہیں شرم کے مارے یہاں بیٹھنے بھی نہیں دے گا، پھر شاید تمہارے یہ آنسو رک جائیں۔ اس کے کہنے پر قسمہ نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ مجھے ولیمے کے بعد کام سے جانا ہے، کچھ دیر ہو جائے گی، لیکن میرے آنے سے پہلے چینج مت کرنا، ورنہ کل سے زیادہ برا پیش آؤں گا، سمجھ آئی بات؟ اس کے کہنے پر قسمہ نے معصوم بچوں کی طرح اپنا سر زور زور سے ہلایا، جس سے کہنا چاہ رہی ہو کہ میں آپ کی بات سمجھ گئی۔ تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اب واپس نے مڑ کر دیکھا جہاں پر حفصہ کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں پانی کا جگ تھا، یقیناً وہ یہی لینے آئی تھی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی اندر کمرے میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ وسیع تم؟ اسے کچھ کہنا چاہا، لیکن وسیع اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کو روک چکا تھا۔ پلیز بھابی، ابھی میرے بارے میں کوئی بھی بات مت کیجیے گا، آپ بتائیں آج پری کا ولیمہ تھا نا، آپ وہاں پر گئی تھی؟ ہاں میں یہاں رہنا چاہتی تھی، لیکن حالہ کوئی بات نہیں، کیسی ہے وہ؟ خوش ہے؟ اس کے انداز میں بے چین تھی۔ وہ بس یہ سننا چاہتا تھا کہ حفصہ کہہ دے کہ یہ پریشے خوش نہیں ہے، اس کے پاس ایک وجہ ہو جائے اسے متسم سے الگ کرنے کی۔ وسیع اس کی شادی ہو چکی ہے، اور تمہاری بھی۔ پریشا کا میری بہن ہے تو اینا بھی، اور میں نے ہمیشہ دونوں کے لیے ایک جیسا سوچا ہے، اور اب میں بھی یہی چاہوں گی کہ پریشا اپنے گھر میں خوش رہے، اور اینا اپنے تم کوشش کرو اسے بولنے کی۔ مشکل ہے، ناممکن ہے، چلو شاباش کمرے میں جاؤ۔ جی جا رہا ہوں۔ اس کے کہنے پر وہ گہرا سانس لے کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ وسیع ساری رات یہیں بیٹھے رہے گا، لیکن اپنے کمرے میں نہیں جائے گا جہاں پر اینا بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آتے ہی اس نے اپنا پہلا کام اپنے کپڑے بدلنے کا کیا تھا۔ اپنا نائٹ سوٹ نکال کر اسے چینج کیا۔ وہ عالم کے آنے سے پہلے سو جانا چاہتی تھی، لیکن بری قسمت اس کے واش روم سے نکلتے ہی وہ آ چکا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی پیشانی پر بل پڑ چکے تھے۔ کیا ہوا؟ آئرہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ جب اس کے قریب آ کر اس نے اس کے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر باندھ کر اسے اپنے بے حد قریب کر لیا، اتنا کہ ان میں سے چند انچ کا فاصلہ بھی نہیں رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ مطلب ہے میرے آنے سے پہلے تم نے کپڑے بھی بدل لیے، مجھے ٹھیک سے خود کو دیکھنے بھی نہیں دیا۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کو مجھے دیکھنا ہے، ورنہ میں چینج نہ کرتی۔ خیر اب تم کر چکی ہو نا، اس کی سزا بھی تمہیں ملے گی۔ اس کے لفظ سزا بولنے پر آئرہ کے جان اٹک چکے تھے۔ کیا سزا؟ اس کی بات کا بنا کوئی جواب دیے عالم نے اس کی پہنی ہوئی شرٹ کا پہلا بٹن کھولا۔ اس کی حرکت پر اسے گھبرا کر اس کی جیب سے اپنے ہاتھ چھڑوانے چاہے۔ کیا کر رہی ہیں؟ اسے بامشکل لفظ ادا کیے، لیکن اس بار بھی اس نے بنا کوئی بھی جواب دیے اس کی شرٹ کا دوسرا بٹن کھولا، جسے دیکھتے ہی آئرہ نے ساتھی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ اور پلیز مت کریں، اس نے آنکھیں میچ کر کہا تھا، جس پر عالم اس کی گردن پر جھک گیا اور نرمی سے وہاں پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ اس کی نرمی ساتھی میں بدل گئی تھی، اور پھر آئرہ کو اپنی گردن پر جلن کا احساس ہوا۔ اس کے منہ سے سسکی نکلی، لیکن وہ کچھ کر ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ دونوں ہاتھ اس ظالم کی قید میں تھے۔ عالم نے اپنا چہرہ اس کے گردن سے نکالا اور مسکراتے ہوئے اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑا ہوا نشان دیکھنے لگا، جبکہ آئرہ بنا دیکھے جانتی تھی کہ جتنی جلن اس کی گردن پر ہو رہی ہے، یقیناً خون کی بوند بھی نکل چکی ہوگی۔ عالم نے اس کا ہاتھ چھوڑے، اس کے ایسا کرتے ہوئے وہ بیڈ کی طرف بھاگ تھی اور سب سے پہلے اپنی شرٹ کے بٹن لگائے جو کہ عالم نے کھولے تھے۔ نظر اپنی کلائی پر گئی جہاں پر عالم شاہ کی ساتھی کا نشان موجود تھا۔ تمہیں بتانا تھا نا کہ کل؟ ہاں مجھے پتا ہے، اما سائیں مجھے بتا چکی ہیں کہ کل ہم گھومنے جا رہے ہیں۔ اس کے کہنے سے پہلے آئرہ نے کہہ دیا۔ یہ بات اسے سمرین بیگم نے پہلے بتا چکی تھی کہ ولیمے کے اگلے دن عالم اسے گھمانے کے لیے لے جا رہا ہے، اور جب سے وہ بہت ایکسائٹڈ تھے۔ اچھا تو تمہیں پتا ہے؟ ہاں میں نے پیکنگ بھی کر لی ہے، الماری کھول لینا تو بیگ رکھے ہوئے ہیں، مل جائیں گے۔ میں نے دونوں کی پیکنگ کر لی ہے۔ گھومنے کا سن کر اتنی خوش ہوگی، اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اسے تو لگا تھا کہ اس معاملے میں بھی زبردستی کرنی پڑے گی۔ تم خوش ہو؟ بہت۔ ویسے ہم کہاں جائیں گے؟ بہت سی جگہ پر، لاہور، مڑی، اسلام آباد۔ اس کے کہنے پر آئرہ کی مسکراہٹ دھیمی ہوئی۔ اوف آئرہ، تم نے کیسے سوچ لیا کہ عالم شاہ تمہیں پاکستان سے باہر لے کر جائے گا؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، جو کہ عالم بھی سن چکا تھا۔ تمہیں باہر جانا ہے؟
پاکستان اتنا پیارا ہے، مجھے لگا تم خوش ہوگے۔ نہیں، میں یہ سب یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ آپ مجھے پاکستان ٹور پر لے کر جا رہے ہیں، مجھے لگا ہم کہیں اور جائیں گے، لیکن پھر بھی میں بہت خوش ہوں۔ پتہ ہے، میں نے آج تک کراچی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، تو میرے لیے تو لاہور اسلام آباد دیکھنا بھی لنڈن پیرس دیکھنے جیسا ہوگا۔ میں جلدی سے سو جاتی ہوں تاکہ جلدی اٹھ جاؤں۔ اپنے چہرے پر کمبل ڈال کر مکمل سونے کی تیاری کر چکی تھی۔ اس کے بچوں جیسے انداز کو دیکھ کر عالم کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے کافی حیرت ہوئی، کیونکہ خلاف توقع اس کی بیوی بیڈ پر بیٹھی یقیناً اس کا انتظار کر تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ اب تک سو چکی ہوگی، لیکن اسے تو کپڑے بھی نہیں بدلے تھے۔ کیا بات ہے بیوی، تم میرے انتظار میں بیٹھی ہو؟ ہاں، میں تمہارے انتظار میں بیٹھی تھی، مجھ سے جھوٹ مت بولا، میں نے خود تمہیں کس سے بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ قسم لے لو جان، اتنا اچھا شریف بندہ ہوں، میرا کوئی چکر بکر نہیں چل رہا۔ متسی، میں اس طرح کوئی بھی بات نہیں کر رہی، اس نے اپنا لہجہ نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو پھر ارادے کچھ اور ہے جو میرا انتظار ہو رہا تھا۔ شرارت بڑی ہوئی آنکھوں سے متسم نے اپنے سامنے کھڑی پری کو دیکھا۔ میں نے تمہیں بات کرتے ہوئے سنا تھا تم کسی چیز کی ٹکٹ بک کروا تھے۔ اگر تمہارا ارادہ مجھے اپنے ساتھ کہیں پر لے کر جانے کا ہے تو میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں تمہیں لے کر جا بھی کیا کروں گا؟ میں تمہیں لے جا کر بھی کیا کروں گا؟ میں تمہیں گھورتا رہوں گا اور تم اپنے پر پورا کمل ڈال کر سوتی رہے گی۔ اگر اسی چیز کے لیے پیسے ضائع کرنے ہیں تو یہ کام تو یہاں پہ بھی بہت اچھے سے ہو رہا ہے۔ کہتے ہوئے اس نے اپنی گھڑی اتار کر سر پر رکھی۔ تم مجھے اپنی ان باتوں سے بہلا نہیں سکتے۔ میں تمہیں نہیں بہلا رہا، میں نے ٹکٹ بک کروائے تھے ترکی کے، وہ بھی اسیم اور قصبہ کے لیے، کیونکہ قصبہ کو ہمیشہ وہاں جانے کی خواہش تھی۔ میں نے باسو سے خوش کرنے کے لیے چھوٹا سا گفٹ دیا تھا۔ ہاں، عالم بھی جا رہا ہے، اسیم بھی جا رہا ہے، تو دادا سائیں کا حکم ہے ہم بھی جائیں۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، اسے اپنے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھ کر کہا۔ ہم کہیں نہیں، کراچی جا رہے ہیں تاکہ اسیم کی غیر موجودگی میں میں آرام سے کام بھی کر لوں اور سب کی نظروں میں ہمارا ہنی مون بھی ہو جائے گا، اور تم چاہو تو اپنے گھر والوں سے بھی مل لینا۔ اپنے کپڑے نکال کر وہ واش روم میں جانے لگا، جبکہ پریشا تو بس حیرت سے اس کی ہر بات سن رہی تھی۔ اس نے ساری پلاننگ پہلے ہی کر لی تھی۔ بیوی، یہ مت سمجھنا میں تمہیں کراچی پر رہا ہوں۔ جب ہمارے بیچ کی یہ ساری دوریاں مٹ جائیں گی نا، تب میں تمہیں فرانس لے کر جاؤں گا، وہاں پر جا کر اچھے سے اپنا ہنی مون بناؤں گا۔ ابھی تمہیں لے جانے کا کیا فائدہ، بعد میں لے کر جاؤں گا جب تم مجھ سے راضی ہوگی، تاکہ ہمارے پیار بڑے ان لمحوں میں ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ اس کی بات سن کر پیچھے کے کان تک سر ہو چکے تھے، اس کا سورج چہرہ دیکھ کر کمرے میں متسم کا کہکا گونجا۔ جلدی جلدی کرتے ہوئے بھی اسے آنے میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا، جہاں کا منظر دیکھ کر اسیم کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ سر بیڈ کرون سے ٹکا کر وہ سوئی ہوئی تھی، اس نے اپنی جوڑی تک بھی نہیں اتاری تھی، صرف اس کے ڈر سے۔ اپنا کوٹ اتار کر اسے صوفے پر پھینکا اور قریب جا کر فرصت سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگا، جو آج ضرورت سے زیادہ حسین لگ رہے تھے۔ اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھ کر اسیم نے اس کا گال سے لایا، اس کے لبوں کو اپنی قید میں لے لیا۔ اپنی رکتی ہوئی سانسوں کی وجہ سے قصبہ کی آنکھ کھولی اور پہلی نظر اسیم پر پڑی، جو اس کی سانسوں کو روکنے میں مصروف تھا۔ قصبہ نے زور سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ جب اسیم نے اس کے لبوں کو آزادی بخشی، اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی۔ جاؤ چینج کر آؤ۔ اس کے کہنے پر قصبہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور خود وہ بھی ڈریسنگ روم میں جا کر اپنے کپڑے بدل کر آ گیا۔ ارادہ تو اسے آج بھی قصبہ کو چھوڑنے کا نہیں تھا، لیکن اسے اپنی بیوی کا بھی تو خیال رکھنا تھا۔ شادی کی وجہ سے وہ پہلے کافی تھکی ہوئی تھی، اوپر سے کل پوری رات اسیم نے اسے جگا کر رکھا تھا۔ جھجکتے ہوئے وہ بیڈ پر لیٹ کے جب اسیم نے اسے اپنے قریب کیا اور اسے اپنے ہسا میں لے کر سو گیا، اس کی اس حرکت پر قصبہ نے کس طرح کی مزاحمت نہیں کی تھی، کیونکہ ایسا کرنے پر سامنے والے کا موڈ بدل بھی سکتا تھا۔ صبح فجر کے بعد ناشتہ کرتے سب نے مل کر دوبارہ اپنے سفر پر نکل جانا تھا۔ اتنی جلدی نکلنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ وقت سے وہاں پر پہنچ جاتے۔ اسے لگا تھا کہ اس کی بیوی ساتھ ہے تو یہ سفر رومانی ہوگا، لیکن گاڑی شہر میں داخل ہوتے ہی آئرہ سو چکی تھی، کیونکہ ساری رات اسے اس خوشی میں نیند نہیں آئی تھی کہ وہ صبح وہ گھومنے جا رہی ہے۔ کافی دیر تک وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا، مسلسل ڈرائیو کرنے سے تھکن ہوتی، وہ مسلسل گاڑی چلاتا۔ اس کا ارادہ بنا رکے سیدھا ہوٹل پہنچنے کا تھا، لیکن تھکن سے زیادہ اسے بورت ہو رہے تھے۔ اس نے جھنجھوڑ کر آئرہ کو اٹھایا، جس نے اپنی نیند سے بڑی ہوئی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ ہم پہنچ گئے؟ نہیں تو مجھے کیوں اٹھایا؟ منہ بنا کر اس نے اپنا سر سیٹ سے ٹکا دیا۔ اس کا ارادہ دوبارہ سونے کا تھا، کیونکہ تمہیں اپنے شوہر کا ذرا سا بھی حیا نہیں ہے۔ وہ بیچارہ کب سے گاڑی چلا رہا ہے اور تم مزے سے سو رہی ہو۔ تمہیں تو میرا حیا رکھنا چاہیے، میں تمہیں گھمانے لے کر جا رہا ہوں۔ ہاں تو پلین میں چل لیتے، شوہر کو اتنی ڈرائیو نہیں کرنی پڑتی، اسی بہانے میں بھی پلین کا سفر کر لیتی۔ مجھے پلین کا سفر نہیں پسند۔ ہاں
तो मजे से ड्राइव करते रहना, वरना कुछ देर के लिए किस जगह पर रुक जाएं। उसने बंद आंखों से कहा, जरूरत नहीं है, हम 20-25 मिनट में पहुंच जाएंगे। मैं कहीं रुककर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे तुमसे बातें करो ताकि मेरी ये बोरियत दूर हो जाए। अपनी बोरियत खुद दूर करें। मैं वाकई में अपनी बोरियत खुद दूर करने लग जाऊंगा। आयरा, जो काम मैं अपने कमरे में नहीं किया वो काम मुझे इस गाड़ी में करने में कोई शर्म महसूस नहीं होगी। उसकी बात पर आयरा उसे घुट भी ना सकी, जबकि आलम तो बस मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर फैली हुई सुर्खी देख रहा था। शर्म नहीं आती? तुमने मेरी बेशर्मी अभी देखी कहाँ है? देखना चाहोगी? उसने आयरा की तरफ देखते हुए सवालिया अंदाज में पूछा, जैसे अगर आयरा उसे बेशर्मी दिखाने का कह देती तो वो दिखाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगा था। नहीं, मुझे नहीं देखनी, मैं तुमसे बातें कर लेती हूँ। इतनी बातें करूंगी कि तुम्हारे कान पक जाएंगे। उसके कहने पर आलम ने अपने कान उसके चेहरे के थोड़े नजदीक किए। क्या कहा तुमने? आप बोला मैंने, लेकिन मैंने तो तुम सुना। गलत सुना? हाँ, गलत सुना होगा, वरना तुम मुझे आप कहना भूलना भी चाहो तो भूल नहीं सकती, क्योंकि तुम बोलने के इंजाम में तुम्हारे लबों पर दिया हुआ मेरा निशान अभी तक मौजूद है। उसके बेबाकी से कहने पर आयरा ने अपने चेहरा का रुख मोड़ लिया, जबकि जहन में इस दिन की गई गुस्ताखी याद आ गई। अच्छा, इधर देखो मेरी तरफ, नहीं कह रहा मैं कुछ, चलो मुझसे बातें करो। उसके कहने पर आयरा गहरा सांस लेकर जो शुरू हुई वो लाहौर के होटल तक ना रुकी, जबकि आलम को हैरत हो रही थी कि कोई लड़की कस्बा से ज्यादा भी बोल सकती है। होटल में मुतसिम पहले से रूम बुक करवा चुका था। यह होटल मुतसिम के दोस्त का था, जहाँ उनके जाने से पहले ही मैनेजर उनका इंतजार कर रहा था। यकीनन मुतसिम ने अपने दोस्त को उसके यहाँ आने के बारे में बता दिया था। उनका रूम पहले ही बुक था, इसलिए उन्हें उनके रूम में पहुंचा दिया, जो कि होटल का सबसे बेहतरीन कमरा था। उसे बेहद थकन हो रही थी। उसे सबसे पहले शावर लेना था। उसने अपना बैग खोला, जो कि आयरा ने खुद पैक किया था। बैग खोलते ही उसे बेहद हैरत हुई। उसने एक एक सूट निकाल कर देखा। उसमें जैकेट, जीन्स, टी शर्ट, हर तरह के कपड़े बड़े हुए थे, सिवाय उसके पसंदीदा शलवार कमीज के। आयरा, ये सब क्या है? उसने आयरा को देखते हुए कहा, जो खुद अपना सूट बैग में से निकाली थी। उसके कहने पर उसकी तरफ मतवज्जो हुई। क्या क्या है? ये क्या है? उसने बैग की तरफ इशारा किया। ये मैंने मुतसिम लाला से मंगवाए थे। अम्मा साइन ने मुझे पहले बता दिया था कि हम घूमने जा रहे हैं, तो मैंने उनसे कहकर अपने पसंद के कपड़े आपके लिए मंगवाए थे। मुझे पता नहीं था कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, इसलिए मैंने सर्द और गर्म दोनों तरह के कपड़े मंगवा लिए। वह फहर से अपना किया हुआ कारनामा बता रहे थे, जबकि आलम को तो आप उसके मुतसिम के साथ अपने भाईचारे की वजह समझ आई थी। तुम जानती हो मैं ये सब नहीं पहनता। हाँ, तो मैं आपको यहाँ पर शलवार कमीज नहीं पहने दूंगी, यही पहनने पड़ेंगे। मैंने आपको कभी देखा भी नहीं है इन कपड़ों में। कहते हुए उसने खुद ही बैग से व्हाइट शर्ट और डार्क ब्लू जीन्स निकाल कर पैर पर आ दी और उठ खड़ी हुई। तुम कहाँ जा रही हो? नहाने। मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगी। आयरा, मैं जाऊंगा। आलम, मैं जाऊंगी। कहते हुए जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागने लगी, जब आलम ने उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर दिखा दिया और खुद वॉशरूम में घुस गया। आलम शाह, उसने गुस्से से वॉशरूम का दरवाजा बचाया, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पांस ना मिला। जबकि अंदर आलम कितनी देर तक अपनी की हुई हरकत पर हंसता रहा। ये लड़की मुझे भी अपना जैसा बना देगी। उससे बड़बड़ाते हुए उसने शावर ऑन किया। उसे आयरा की तरफ से खामोशी की तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसका गुस्से से नाम लेने के अलावा उसे कुछ भी ना किया था। वो उसके लिए हैरत की बात थी, वरना उसे तो लग रहा था कि चाबी से दरवाजा खोलकर वो वॉशरूम में दाखिल हो जाएगी। लेकिन जल्द ही आलम को उसकी खामोशी की वजह समझ आ चुकी थी। वो अपने कपड़े लाना भूल गया था। उतारे हुए कपड़े वो दोबारा पहन नहीं सकता था, क्योंकि उसे बात लेकर उतारे हुए कपड़े पहनने से उलझन आती थी। वॉशरूम में बस एक टॉवल लटका हुआ था, जो उसके हिसाब से काफी छोटा था। आयरा, क्या है? अंदाज लापरवाह सा था। मेरे कपड़े तो मैं तो नहीं दे रही। मैं ऐसे ही बाहर आ जाऊंगा, मुझे कोई शर्म नहीं आएगी। उसने जितने इत्मीनान से कहा था, दूसरी तरफ भी इसी इत्मीनान से जवाब दिया गया। भले आज मैं आपकी वीडियो बनाकर सबको सेंड कर दूंगी। प्लीज दे दो। क्यों दो? मुझे बेड पर धक्का देकर चलेगी, और प्लीज नहीं होता, प्लीज होता है। अच्छा, प्लीज दे दो। सॉरी। तो कहने पर वो गहरा सांस लेकर अपनी जगह से उठी और जाकर उसके बेड पर रखे हुए कपड़े दे दिए। बात है कि वो थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर चला गया था। यहाँ आने तक उसकी गाड़ी का टायर खराब हो चुका था, जिसे वो ठीक करवाने जा रहा था। साथ ही नजर बार बार अपने कपड़ों की तरफ चली जाती और लबुआ मुस्कुराहट बिखर जाती। तुमने मेरे लिए इतने कपड़े लिए हैं, कुछ मैं भी तुम्हारे लिए ले लेता हूँ। टायर ठीक करो। टायर ठीक करवा कर वो आयरा के लिए अपनी मर्जी का तोहफा लेने चला गया, जो जल्दी ही उसे पसंद भी आ चुका था। उसे लेकर वो वापस होटल के जाने बढ़ गया।
اس وقت اسے بہت ہی بھوک لگی تھی. وہ ہوٹل جا کر اس کا ارادہ سب سے پہلے کھانا کھانے کا تھا. صبح کے ناشتے کے علاوہ سفر میں اس نے بس راستے سے ہی 2 سینڈوچ کھائے تھے، جس میں اس دیسی کھانے والے مرد کا بھلا کیا ہونا تھا. کمرے میں داخل ہو گئے. اس نے اپنے ہاتھ میں موجود بیگ سائڈ پر رکھ دیا تھا اور کمرہ خالی تھا. آئرہ یقیناً واش روم میں تھی. گہرا سانس لے کر وہ بیڈ پر بیٹھنے لگا. جب نظر بیڈ پر رکھے ہوئے آئرہ کے پرسنل سامان پر گئی، جو یقیناً غلطی سے وہ یہاں پر بھول چکی تھی، اسے ہاتھ میں لے کر عالم اسے ہر اینگل سے دیکھنے لگا. لبوں پر ایک دم مسکراہٹ رنگ گئی. جب آئرہ واش روم سے باہر نکلی، اس کے گلے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس نے گھٹنوں تک آتا ہوا ٹاول پہن رکھا تھا. یقیناً وہ اپنا بھولا ہوا سامان ہی واپس لینے آئی تھی، لیکن عالم کی وہاں پر موجودگی دیکھ کر جلدی سے واپس بھاگنے لگی. لیکن اس سے پہلے عالم نے اس کی کلائی پکڑ کر جھٹکے سے جرم کھینچا. ایسے نظارے دکھا کر بھی تم مجھ سے یہ امید رہتی ہو کہ میں تم سے دور رہوں گا؟ کہاں سے لاؤں اتنا صبر؟ اس کی گردن سے گلے بال ہٹا کر اس کی بیوٹی بون پر جھک گیا. عالم پلیز مجھے جانے دیں. کہاں سے لاؤں اتنا صبر؟ اپنا چہرہ اس کے مقابلے کر کے عالم نے سوال کیا. پلیز جانے دیں. ایسے کیسے جانے دوں؟ تم نے بھی تو مجھے اتنا ستایا ہے نا، تھوڑا حق تو میرا بھی بنتا ہے. اپنی بات کہہ کر وہ اس کے کپ کپاتے لبوں پر جھک گیا تھا اور آئرہ نے سختی سے اس کی چھڑ کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا. وہ مدہوش سا اس کے لبوں پر جھکا ہوا تھا. ارد گرد کیا ہو رہا تھا کیا نہیں اسے پرواہ نہیں تھی. وہ بس آئرہ میں کھویا ہوا تھا. اسی سب کا فائدہ اٹھا کر آئرہ نے اس کو دکھا دیا تھا اور دل سے واش روم میں بھاگ گئی تھی. اسے تو یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ وہ باہر کچھ لینے آئی تھی. اس کے اس طرح جانے پر عالم کے لبوں پر ڈمپل والی دلکش مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی اس حرکت پر غصہ کرے یا پھر ہنسے.